ہماری یہ دنیا یقین پر قائم ہے۔ فار ایگزامپل، ہم ڈاکٹر کو یہ نہیں کہتے کہ یہ دوا کیوں دی، ہمیں ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے۔ ہم کسائی پر ٹرسٹ کر کے گوشت لے آتے ہیں، اس سے نہیں پوچھتے کہ تکبیر پڑھی تھی یا نہیں۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ مسلم ہے، مسلم معاشرے میں رہتا ہے تو تکبیر بھی پڑھی ہوگی۔ اسی طرح ہمیں زندگی کے بہت سے معاملات میں دوسروں پر ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس دور میں بھی یہی ہوا جب بینکس بن رہے تھے اور لوگ رسیدوں پر ٹرسٹ کر کے ایک دوسرے سے لین دین کرنے لگے۔ اس سارے معاملے کو بینکس نے اپنے مفاد کے لیے کیسے یوز کیا، آئیے جانتے ہیں۔ دس از تہذیب اینڈ یو آر آن اسمارٹ ٹی وی۔ سونارو نے بینک بنا لیے، اور یہ کام ایسے چلتا تھا کہ اگر کسی کو اپنا سونا حفاظت سے رکھوانا ہے تو وہ بینک جائے گا، اور بینک اسے سونا لے کر اس کے بدلے ایک رسید دے دے گا کہ جب تم چاہو مجھ سے اپنا سونا واپس لے جا سکتے ہو، اور اس سروس کی بینک اس سے فی چارج کرے گا۔ اور بینک اس وقت رسیدیں فرد کے نام پر ہی بناتے تھے۔ فار ایگزامپل، رضا نے 200 سکے رکھوائے بینک میں، تو بینک رضا کو رسید میں لکھ دے گا کہ رضا جب یہ رسید دکھائے اسے 200 سکے دے دیے جائے۔ لیکن پھر بینک نے پالیسی چینج کی اور کہا کہ ہم ایک ہی ٹائپ کی رسیدیں دیں گے، نہ کہ کسی ایک فرد کے نام پر، یعنی کہ رضا کی جگہ شاید بھی وہ رسید بینک لے کر جائے تو اسے وہ سکے دے دیں گے۔ اس سے کاروباری معاملات میں بہت آسانی پیدا ہو گئی۔ یعنی اگر میں نے اپنے دوست کو 1000 سکے دینے ہیں تو میں اسے وہ رسید دے دوں گا اور وہ بینک جا کر سکے لے لے گا۔ اس طرح ہمیں پیپر کرنسی ملی، لیکن اس میں ایک پرابلم دیکھنے کو ملتی ہے۔ فار ایگزامپل، مجھے دوست کو 500 دینے ہیں تو میں اسے 1000 کی رسید نہیں دے سکتا۔ اس پرابلم کا حل بینک نے یہ نکالا کہ لوگوں کو مختلف چھوٹی اور بڑی رسیدیں ایک ساتھ دینی شروع کر دی۔ فار ایگزامپل، اگر کسی نے بینک میں 1000 سکے جمع کرائے تو بینک اس کو ایک 500 کی، 300 کی، 250 کی اور 10 سکوں والی رسیدیں دے گا۔ اس طرح اگر کسی نے 130 سکے بھی دینے ہوتے، 100 اور 10 کی رسیدیں دے سکتا تھا۔ یہاں بینک نے ایک عجیب بات نوٹ کرنا شروع کی کہ جو لوگ ان کے پاس سونا رکھ کے جاتے ہیں ان میں سے 90% لوگ سونا واپس لینے ہی نہیں آتے۔ وہ اپنے کاروباری معاملات میں بینک کی رسیدیں یوز کرتے تھے، اور جو 10% لوگ سونا واپس لینے آتے تھے وہ بھی وہ لوگ تھے جو کسی سے رسید لیتے اور اپنی یقین دہانی کے لیے بینک آتے، آیا کہ اس سے سونا ملے گا کہ نہیں۔ اب یہاں بینک نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک اور کہانی، یعنی دا ڈارک سائن۔ اس کو سمجھے، میرے پاس 1000 سکے تھے، میں نے بینک میں جا کے جمع کرا دیے، بینک نے مجھے 1000 کی رسیدیں دے دی اور میں گھر آ گیا۔ ایک اور شخص بینک گیا اور اس نے کہا کہ اسے 100 سکوں کا لون چاہیے، تو بینک نے کہا اوکے، ہم آپ کو لون دے دیتے ہیں، لیکن آپ کو سکوں کے بجائے ہم سے رسیدیں لینی ہوں گی۔ یہ رسیدیں بھی اتنی ہی ویلیو رکھتی ہیں جتنا کہ سکے، اور اس طرح بینک میرے 1000 سکوں میں سے اس کے اکاؤنٹ میں 100 سکے ڈال دیتا ہے۔ اب یہاں سکے 1000 ہیں، لیکن مارکیٹ میں نوٹس 1100، یعنی کہ جتنے نوٹس مارکیٹ میں ہیں اتنا سونا پیچھے بینک میں نہیں تھا۔ بینک اس طرح تب تک چل سکتے تھے جب تک ایک ساتھ سب لوگ سونا مانگنے کے لیے نہیں چلے جاتے، اور اس طرح فریکشنل ریزرو بینکنگ پیدا ہوئی۔ یعنی اگر ایک ساتھ سارے لوگ بینک جا کر اپنا سونا مانگتے تو ان کو سونا نہیں مل پاتا، اور تقریباً یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ ایک دن میں ایک خاص لمٹ سے زیادہ پیسے نہیں نکال سکتے، کیونکہ بینک کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہی نہیں۔ جی ہاں، آج کے ہی دن پورا اسلام آباد ایک ہی ساتھ بینک جا کر اپنا پیسہ بینک سے واپس مانگے تو بینک پیسہ نہیں دے گا، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوگا ہی نہیں۔ لیکن اگر پورا اسلام آباد ایک ساتھ اکاؤنٹ ٹرانسفر کرے تو یہ ہو جائے گا، کیونکہ بینک نے صرف نمبر ہی تو چینج کرنے ہیں۔ یعنی کہ آج کے ہی دور میں نوٹوں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو کہ سونے کے ساتھ ہوا۔ آج اتنا پیسہ بینک میں نہیں ہے جتنا کہ سب کے اکاؤنٹس میں موجود ہے۔ ہوپ کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے۔ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کر دیں، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔